اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال پوچھتے ہیں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو تمہیں چاہیے کہ میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ سیدھی راستے پر یا سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اُحِلَّ لَكُمْ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، علیم اللہ اللہ تعالی جانتا ہے، انکم کہ بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن لہٰذا اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما اس چیز کو، کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر سے، ثم اتم الصیام پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے، وانتم عاقفون جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، فی المساجد مساجد کے اندر، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ
اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی ہی، اپنے احکام کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم بینکم، ایک دوسرے کا مال آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ لے کر جاؤ تم وہ مال، الی الحکام، حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کھاؤ تم کچھ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، ناحق طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اب یہاں اس بڑائی کو بیان کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں، زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اس کو خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آہستہ پکارو، خشوع بھی مد نظر ہو، عاجزی بھی مد نظر ہو، اور آہستہ پکارو۔ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کے بارے میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی رمضان کے متعلق احکامات میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور سہولت کا تذکرہ کیا، پچھلی آیات جو آپ کے سامنے گزری، اور اس آیت کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس آیت کے بعد اگلی آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ کیا، رمضان المبارک کے احکامات کا تذکرہ کیا، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ایک نئی بات شروع فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر توجہ اور مہربانی فرمانا چاہتے ہیں، اپنے بندوں پر توجہ فرمانا چاہتے ہیں، ان پر رحمت برسانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قریب ہونے کو اور دعا کے قبول ہونے کو بیان کر دیا کہ تمہارا پروردگار تم سے قریب بھی ہے، تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے اور تمہیں جواب بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں بندوں کے نیک اعمال اور دعاؤں کی طرف عمومی طور پر عام حالات سے زیادہ توجہ ہو جاتی ہے۔ انسان نیک اعمال میں پہلے سے زیادہ لگ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ دعائیں مانگنے کا اہتمام شروع کر دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے، جب تم اس کو پکارو گے وہ تمہاری دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اسی آیت کے شان نزول کے بارے میں آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، وہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی آدمی نے، بدو نے پوچھا، کہنے لگا اقریب ربنا فنناجیہ، اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں؟ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں؟ ام بعید فننادیہ، ام بعید فننادیہ، یا ہمارا پروردگار ہم سے دور ہے کہ ہم زور زور سے چلا چلا کر اسے پکاریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں
کہ بے شک میں تمہارے قریب ہوں، بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ ایک روایت میں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ تمہارا رب تم سے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور دعا کرنے میں اصل یہ ہے کہ آہستہ پکارا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ پکارو، خفیہ پکارو، آہستہ آواز میں پکارو۔ ہاں، جہاں شریعت نے بلند آواز سے پکارنے کا کہا ہے وہاں بلند آواز سے پکارا جائے گا، جیسے آذان میں بلند آواز سے اللہ کے نام کو پکارا جاتا ہے تو آذان بلند آواز سے دی جاتی ہے۔ اقامت میں بلند آواز سے اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے تو وہاں بلند آواز سے کہی جائے گی۔ اسی طرح ایام تشریق میں، حج کے ایام میں جب تکبیرات تشریق فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، جو لوگ حج پر نہیں گئے ہوتے وہ اپنے اپنے مسجدوں میں، اپنے اپنے گھروں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ حاجی حرمین میں پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ حالت احرام میں محرم حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، وہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ بلند آواز سے پڑھنا مقصود ہو وہاں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کو آہستہ پکارنا یہ مطلوب شریعت ہے۔ اس پر اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ اردو زبان میں احکام اور مسائل کا مطالعہ کرنا ہو تو حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی کتاب ہے حکم الذکر بالجہر، ذکر بالجہر یعنی اونچی آواز کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرنا، اس کا حکم کیا ہے۔ ان کی کتاب اردو زبان میں موجود ہے، اس میں دلائل کا تذکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو کہہ دیں میں قریب ہوں۔ اب قریب کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے، اپنی ذات، علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورۃ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کے اندر، اسی طرح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک غزوہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بلندی پر چڑھتے اور ڈھلوان میں اترتے، کسی بھی وادی میں اترتے یا چڑھتے تو ہم بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، اپنے آپ پر نرمی کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ عُمْيًا وَلَا غَائِبًا، لا تدعون عمیا ولا غائبا، تم کسی بہرے اور غیر موجود کو نہیں پکارے، انما تدعون سمیعا بصیرا، تم تو سمیع اور بصیر ذات کو پکار رہے ہو، تم تو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع اور بصیر ہے، جو سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے، اور تمہاری ہر طرح کی حالت سے باخبر بھی ہے۔ ایسی ذات کو جب تم پکار رہے ہو تو پھر تمہیں اس انداز میں پکارنا چاہیے کہ تمہاری آواز میں نرمی ہونی چاہیے۔ ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، بے شک وہ ذات جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری گردن کی سواری سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔
اور اسی طرح سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذات اور صفات ہر لحاظ سے قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ قبول کرتے ہیں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے۔ جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی نے ان باتوں کو پورا کیا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر ان شرائط کو پورا نہیں کیا تو دعا پھر بھی رد نہیں ہوتی، ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان حلال رزق کھائے، حلال رزق کھائے، حرام کے قریب نہ جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ میں اترنے والا لقمہ حلال کا ہو، ایسا لقمہ پیٹ کے اندر جائے جو شک و شبہ سے پاک ہو۔ حرام کا لقمہ کھانے کے بعد انسان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ دعائیں قبول ہوں۔ اس لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے حلال غذا کو کھانا ہے۔ پیٹ کے اندر جانے والا ہر لقمہ 100% حلال کا ہونا چاہیے۔ حرام کا یا مشتبہ مال کا لقمہ پیٹ میں اتارنے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گناہ نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہوں میں بالقصد مبتلا نہ ہو، جان بوجھ کے گناہ کا ارتکاب کرنا جس کو کہا جاتا ہے، ایسا کام نہ کرتا ہو جان بوجھ کے۔ ہاں کبھی بھولے سے گناہ ہو گیا، ارادہ نہیں تھا گناہ ہو گیا، یہ معاملہ الگ ہے۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا، جان بوجھ کے گناہ کرنا، اس کی وجہ سے انسان کی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر انسان قطع رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے، حقوق ادا نہ کرے، جن جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں قطع تعلقی والا معاملہ اختیار کرے، تو اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ یعنی دنیا میں اس کی دعائیں بارآور ہو کر، ثمر انداز ہو کر اس کے سامنے نہیں آتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرے، اس دعا کے اندر ہر اعتبار سے حضوری پائی جائے کہ اللہ سے میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں کیا مناجات کر رہی ہوں، کس انداز میں دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، مانگ کیا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ ہوں، حاضر دماغ ہو، ایسا نہ ہو منہ ادھر کو اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ توجہ، جو جس دعا کے اندر توجہ نہ ہو، اجر تو مل جاتا ہے، ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہے وہ دعا، لیکن دنیا میں اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ حلال رزق ہو، گناہ نہ کرتا ہو، اور توجہ کے ساتھ دعا کی جائے تو ایسی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل، بے شک اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ جو غافل دل ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی یاد جس دل کے اندر موجود نہیں ہوتی، ایسی دل کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرماتے۔ اجر مل جاتا ہے لیکن وہ دعا ثمر کی صورت میں، پھل کی صورت میں انسان کے سامنے نہیں آتی۔ اور پھر دعا کے سلسلے میں ہمیں یہ بات بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آدمی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، یوں نہ کہنا شروع کرے کہ میں اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر اس خیال سے انسان دعا کرنا چھوڑ دے، تو یہ بات بہت غلط ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے وہ دعا
ثمر کی صورت میں آپ کے سامنے نہ آ رہی ہو، لیکن ہر صورت میں وہ دعا رائیگاں نہیں جاتی، ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل ان دعاؤں کے بدلے میں بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ دعائیں انسان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ تو خیر، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں چاہیے کہ تم میرا حکم مانو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی درخواست اللہ سے کریں، اس لیے کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہیں۔ ہر وقت عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض نہ کریں۔ انسان 24 گھنٹے میں جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس میں ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی حکم الہی اس کے سامنے متوجہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات انسان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، تو ان احکامات میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا یہ معنی ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، سیدھی راہ پر آ جائیں۔ سیدھی راہ پر آدمی اسی صورت میں آ سکتا ہے جب اللہ پر ایمان رکھے اور ہر مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اللہ کو پکارے اور اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بعض احکامات کو بیان کیا۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، یعنی ان سے ہم بستری کرنا۔ اب اس رکوع کے شروع میں بھی روزوں کے متعلق کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھیں، پھر درمیان میں رمضان المبارک کی فضیلت آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور شکر ادا کرنے کا تذکرہ آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک عقیدہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اب پھر احکامات کا موضوع آ گیا، رمضان کے متعلق بعض احکامات اب پھر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں قانون یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا، ہم بستری کرنا بیوی کے ساتھ، یہ منع تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے وقت یا بعد میں سو گیا تو اس کے لیے کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ سب منع ہو گیا۔ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھاتے پیتے اور بیویوں سے ہم بستری کرتے تھے، اور جب کوئی سو جاتا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتی تھیں۔ اسی دور میں انصار میں ایک آدمی ہے حضرت حرمہ بن قیس، کاشتکار تھے، کام کاج سے تھکے ہوئے آئے، افطار کے وقت گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو بیوی نے کہا کہ تیار تو نہیں ہے، البتہ میں کچھ تیار کر دیتی ہوں۔ اب جب بیوی کھانا تیار کر کے لائی تو دیکھا ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، سوئے پڑے ہیں۔ اب ان کو سویا ہوا دیکھ کر بیوی پریشان ہوگی کہ ان کو بغیر کچھ کھائے پیے اگلے دن کبھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب ایسے ہی کرنا پڑا، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس میں تبدیلی تو نہیں کر سکتے تھے۔ اگلا دن آیا تو ویسے ہی بھوکے پیاسے روزہ رکھنا پڑا، کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب آدھا دن گزرا تو کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں یہ حکم نازل ہوا کہ تم طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو، جو اب حکم موجود ہے، یہ حکم بعد میں نازل ہوا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو سارا رمضان بیویوں سے ہم بستری منع تھی،
مگر کچھ لوگ برداشت نہ کر سکے اور رات کو بیوی کے پاس چلے گئے اور اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ نازل کیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تم پر رجوع فرمایا۔ کیا حکم نازل ہوا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے اب حلال کر دیا گیا ہے ہم بستری کرنا اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں۔ الرفث یہ جماع کو کہا جاتا ہے ہم بستری کے معنی میں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ جس طرح لباس زینت کا باعث بنتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں۔ جس طرح مرد لباس سے فائدہ اٹھاتا ہے، عورت لباس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو ایک دوسرے کے حق میں لباس کہا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور لباس کے بارے میں خواتین اپنے موقف کو مزید اچھے انداز میں سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے لباس کس درجے میں زینت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ لباس کے بارے میں خواتین کا نظریہ کیا ہے؟ نئے سے نیا لباس، عمدہ سے عمدہ لباس، ایسا ہی ہے نا؟ تو لباس سے مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور پھر ایک بات میں اور بھی عرض کرتا ہوں، اس پر بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ لباس کے اختیار کرنے میں عورت کو آزادی ہے کہ نہیں ہے؟ بازار میں کوئی عورت جائے تو وہ اپنے باپ کی مرضی سے یا اپنے ماں کی مرضی سے لباس کا انتخاب نہیں کرتی، یا وہ اس بات کی پابند نہیں ہوتی کہ جو باپ اس کے لیے پسند کرے گا اس نے وہی لباس اپنے جسم کے اوپر پہننا ہے۔ یہ پابندی تو نہیں ہے۔ کہیں آپ نے کسی گھر کے اندر پابندی دیکھی ہو اس قسم کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جبر ہے، پابندی ہی نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے، یہ جبر ہے جو ان کے گھر والوں نے خواہ مخواہ ان کے اوپر نافذ کر رکھا ہے۔ تو جب لباس کے اختیار کرنے میں عورت کو آزادی ہے، تو مرد والا لباس جس کو قرآن نے لباس کہا ہے، اس کے اختیار کرنے میں، اس کے پسند کرنے میں بھی عورت کو اختیار حاصل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اختیار حاصل ہے، لیکن اختیار حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدود کو پھلانگ دیا جائے۔ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے عورت کے اولیاء کے ذمے، والدین کے ذمے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی بچیوں سے، اپنی عورتوں سے یہ پوچھیں کہ انہیں کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح لباس میں عمومی طور پر زندگی کے اندر جو لباس انتخاب کیا جاتا ہے بازار میں جا کر جسم پر پہننے کے لیے، اس میں عورت کو آزادی ہے، تو وہ لباس جس کو پوری زندگی کے لیے پہننا ہے، اس میں آزادی کیوں نہیں ہے؟ شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی، ہاں غلط کام کرنے سے ضرور منع کرتی ہے، حدود کو پھلانگنے سے ضرور منع کرتی ہے، آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، لیکن بہرحال اجازت موجود ہے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اجازت موجود ہے۔ تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ بات ممنوع قرار دے دی ہے مرد اور عورت کے لیے کہ عورت اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر مرد کے راز کی باتیں بیان کرے۔ اسی طرح مرد کو بھی یہ منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے بیوی کے راز کی باتیں کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عمومی طور پر خواتین میں یہ عادت پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، خواتین میں زیادہ ہے۔
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا۔ رجوع فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ تم پر مہربانی فرمائی، تم پر رحمت فرمائی، حکم بدل دیا اور تم سے درگزر کر دیا، تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا۔ رمضان المبارک میں رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی پابندی کے باوجود بعض لوگ برداشت نہ کر سکے، بیویوں کے پاس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان حضرات کے بارے میں آتا ہے، لیکن غلطی ہوئی ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب کوئی بھی آدمی ان پر طعن کرتے ہوئے زبان کھینچتے ہوئے ان کی غلطی کو اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دیکھو یہ غلطی کی تھی۔ اگر غلطی کی تھی فتاب علیکم وعفا عنکم، معافی کا تذکرہ بھی ساتھ بیان کرو کہ اللہ نے معافی بھی دی تھی، معاف بھی کیا تھا۔ صحابہ کرام سے جہاں بھی غلطی ہوئی اس کا بیان قرآن کریم میں احادیث میں موجود ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ان کو معاف کر دینے کا تذکرہ بھی فرما دیا ہے۔ اس لیے اب کوئی بھی شخص صحابہ کرام کی غلطیوں کو طعنے کے طور پر بیان نہیں کر سکتا، طعنہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کی غلطی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کو ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیا، معاف کر دیا۔ صحابہ کرام جب دنیا سے گئے تو اس حالت میں گئے کہ کوئی گناہ ان کے ذمہ نہیں تھا۔ یہ محفوظ ہونے کا معنی ہے، صحابہ کرام کے ہم محفوظ ہونے کے قائل ہیں، حفاظت کے قائل ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی ذات معصوم نہیں ہے، نہ ائمہ نہ صحابہ، کوئی ذات معصوم نہیں ہے۔ ہاں البتہ ائمہ کے بعد صحابہ کرام کے محفوظ ہونے کے ہم قائل ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی نظریہ ہے۔ اور یہ غلطیاں صحابہ کرام سے کیوں ہوئیں؟ اس لیے ہوئیں کہ امت کو رہنمائی دینا مقصود تھا۔ صحابہ کرام غلطیاں نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات کیسے نازل ہوتے، وعیدیں کیسے نازل ہوتی، ڈانٹ ڈپٹ کیسے نازل ہوتی؟ صحابہ کرام سے گناہ کروائے گئے کیونکہ معصوم نہیں تھے، اس لیے گناہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے اب صحابہ کرام کی غلطیوں کو ان کے عیب کے طور پر بیان کرنا، یہ اہل سنت والجماعت میں شخص نہیں ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ بے ایمان ہے۔ اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ اس طرح کی لمبی زبانیں کھولیں، اور جو کھولے گا وہ اپنا انجام دنیا میں بھی دیکھے گا، آخرت میں بھی دیکھے گا۔ جب بڑے بڑے محدثین، اسماء الرجال کے ماہرین صحابہ کرام کے بارے میں اتنے محتاط ہیں کہ عام محدثین کے بارے میں تو کچھ بھی وہ کہہ دیتے ہیں، جو ان تک بات پہنچتی ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں اور اس پر تبصرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہیں، وہیں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، کبھی ان کا نقص بیان نہیں کرتے، کہ ہمارا بہت بنیادی نظریہ ہے، جو اس نظریے کو نہیں تسلیم کرتا ہم اسے مومن نہیں تسلیم کرتے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب تم عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، باشروہن مباشرت کر سکتے ہو، اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، ما کتب اللہ لکم۔ میاں بیوی کا مقصد ہم بستری سے صرف شہوت کو پورا کرنا تو نہیں ہوتا نا، بلکہ نسل انسانی کی بقا اور اولاد ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، یعنی جدوجہد کرو، جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ،
یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت میں، یعنی طلوع فجر ہو جائے۔ اب ابتدا میں من الفجر کا جملہ نازل نہیں ہوا تھا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک آیت تھی۔ یہ من الفجر کا جملہ بعد میں نازل ہوا۔ تو بخاری شریف کی روایت میں ہے بعض صحابہ کرام نے اپنے سرہانوں کے نیچے سفید اور کالے دھاگے رکھ لیے، پھر رات بھر ان کو دیکھتے رہے کہ دونوں میں فرق ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے سرہانے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا، ساری رات دیکھتے رہے، جب تک ان دونوں میں واضح فرق نہ ہو گیا تو کہتے ہیں میں کھاتا رہا پیتا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تیرا سرہانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا سرہانہ ہے تیرا۔ کس انداز میں کہ یہاں تو الخیط الابیض من الخیط الاسود سے مراد مشرق اور مغرب تھا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے فرمایا تمہارا سرہانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے جس کے نیچے مشرق اور مغرب آ گئے۔ تو ان دھاگوں سے ظاہری دھاگے مراد نہیں تھے، بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی تھی اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی تھی۔ پھر بعد میں من الفجر کا جملہ نازل ہوا تو رات کی تاریکی سے دن کی سفیدی واضح ہو گئی کہ یہ صبح صادق کے طلوع کا وقت ہے۔ تو اب اس وقت تک کھانے پینے اور جمع کرنے کی اجازت نازل ہو گئی، خواہ انسان رمضان کا روزہ افطار کرنے کے بعد سو جائے کھانا سوئے، اب اجازت ہے کہ طلوع صبح صادق تک رمضان کی راتوں میں آپ کھا پی بھی سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھیں، دیکھیں صحابہ کرام عربی زبان کے ماہر تھے، ان کی اپنی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، لیکن اس کے باوجود کئی مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں وہ معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ یہ آیت واضح ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے روایات آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھ لیں گے یا ہم علماء کے بغیر قرآن کو صرف ترجمے سے سمجھ لیں گے، جیسے کہ غلام احمد پرویز اور اس قسم کے دیگر ملحدین کا دعویٰ تھا، تو کیسے سمجھ سکیں گے؟ آپ کی تو زبان بھی وہ نہیں، وہ تو چلو عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، انہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تم تو ہو ہی اجمی، عربوں کے مقابلے میں گونگے ہو، تمہاری تو زبان بھی نہیں کھلتی، تمہیں تو بولنا بھی نہیں آتا، تمہیں تو سمجھنا بھی نہیں آتا، پھر تم کس انداز میں یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہمیں قرآن کریم ایسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ پہلے روزہ شروع ہونے کا وقت بتایا گیا کہ فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا منع ہے، اس لیے کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب روزے کا آخری وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ رات شروع ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو گیا، اور رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، اب روزہ کھول لو، روزہ ختم ہو گیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تک تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کی جگہ کو خاص کر کے مخصوص کر کے وہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حالات بہت اچھے تھے، مرد اور عورت میں غیرت موجود تھی، تو اس لیے اس دور میں عورتیں مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے کی خواہش رکھتی تھیں، اس لیے بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں خیمے لگائے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن لوگ اتنا بتاتے ہیں کہ خیمے لگائے، آگے نہیں بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا۔ اس لیے خواتین کے لیے
اب مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس بخاری کی روایت سے وہ خیمہ لگانے پر استدلال کرتے ہیں اسی روایت سے منع بھی ثابت ہے۔ لگائے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، روک دیا۔ اب لوگ آدھی بات بیان کریں آدھی بات نہ بیان کریں تو اس میں خیانت ہے نا، امانت داری تو نہیں ہے نا۔ تو جن کا مذہب ہی خیانت پر مشتمل ہو تو پھر وہ مسجد میں خواتین کو جب اعتکاف میں بٹھائیں گے اس کے بعد وہ امانت داری کا خیال رکھیں گے یا وہاں بھی خیانت کریں گے؟ اور میں وہ واقعات جانتا ہوں، آپ کے اسی ملک کے حالات ہیں کہ مساجد میں رمضان کی ان طاق راتوں میں کون کون سی خیانتیں ہوئی ہیں۔ اس لیے دین اسلام کو مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پہلے دین کے ذریعے سے، دین اسلام کے ذریعے سے اپنے لیے ہیلے بہانے تلاش کر کے راستے نکالو اور پھر ان راستوں سے غلط مقاصد پورے کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی پہلے زمانے میں خواتین مساجد میں جاتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، تمہارے گھر تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ پہلے زمانے کے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب حالات وہ نہیں رہے۔ آج 1400 سال کے بعد آپ کو حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب حالات ویسے نہیں رہے جب صحابہ کرام موجود تھے۔ آج کے زمانے میں آپ کو حالات بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں کہ آپ مساجد میں اعتکاف کے لیے بھی خواتین کو بھیجیں، نمازیں پڑھنے کے لیے بھی جائیں، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جائیں، تراویح پڑھنے کے لیے بھی جائیں۔ اس کی اجازت موجود نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کا حکم موجود ہے۔ مساجد میں ان کا اعتکاف میں بیٹھنا کسی حال میں بھی فتنے سے خالی نہیں۔ پھر اگر مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا بھی ہوا ہے تو وہاں وہ جمع نہیں کر سکتا کہ عورت کو منگوا لے وہاں پر اور اس کے بعد وہاں پہ اس قسم کا کام کرے۔ منع ہے حالت اعتکاف میں یہ چیزیں۔ رمضان کی رات میں بھی منع ہے، رات میں بھی منع ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اعتکاف کی حالت میں ہم بستری ممنوع ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ منع کردہ احکام سے روکنے میں یہ کمال مبالغہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، تاکہ کہیں غفلت سے ان حدود کو پھلانگ نہ لو۔ قریب بھی نہ جاؤ، فلا تقربوها، قریب بھی نہ پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر باتوں کو بیان کرتا ہے، اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح اپنے دیگر احکام میں بھی اللہ تعالیٰ صاف اور واضح بات کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے پرہیزگار بن جائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے۔ پہلے اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو پرہیزگار بننے کے لیے ایک یہ لازمی بات ہوتی ہے کہ انسان حرام سے بھی بچے۔ حرام سے بچے گا پھر ہی پرہیزگار بنے گا نا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، رشوت نہ لو، خیانت نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ سارے باطل طریقے ہیں، ان سے بچو۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
یہ درخواست موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ کہنے لگے حضرت دعا فرمائے میں مستجاب الدعا بن جاؤں، کہ میری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں جو بھی مانگوں اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیں، مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مستجاب الدعا بننا چاہتے ہو تو پھر حرام کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے آدمی کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ لے کر جاؤ تم وہ مال حاکموں کے پاس، الی الحکام، تاکہ کھاؤ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ باطل طریقے سے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے نا، اخبارات میں بھی اس قسم کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ ایک فریق نے ناجائز طور پر کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے مقدمہ دائر کر دیا، اب وکیل کو فیس دے کر یا جج کو رشوت دے کر اس نے مقدمہ جیت بھی لیا، تو اس قسم کی حرکت سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو، بالاسم یہاں مراد ناجائز طریقہ ہے۔ وہ ناجائز طریقہ خواہ جھوٹی گواہی دے کر حاصل ہو یا جھوٹی قسم کے طور پر آپ کہیں یا جو بھی طریقہ آپ ناجائز استعمال کریں کسی بھی طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو تم نے کیا کارروائی کی ہے۔ جو بھی تم ظالمانہ کارروائی کرو گے تمہیں پتہ ہے نا، اپنے دل سے پوچھ لینا کہ غلط کارروائی کی ہے نا، بس تمہارا دل گواہی دے دے گا کہ یہ کام غلط کیا ہے یا درست کیا ہے۔ اور اگر حاکم بھی تمہاری اس کارروائی میں شریک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رشوت خور حاکموں کو جانتے ہوئے بھی ان کے پاس ایسے مقدمات لے کر جاتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے۔ جب رشوت خور حکام اور غاصب قسم کے قبضہ گروپ اوپر حاوی ہوں، حکمران ہوں، تو نیچے سے لوگ اٹھ کے ان کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے کہ بھی فلاں جگہ پہ قبضہ کر لو، تھوڑا سا ہمیں دینا باقی تم لے لینا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آج کے زمانے میں؟ تو اسی کی مذمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اب اگر حاکم بھی تمہاری کارروائی میں تمہارے ساتھ شریک ہو گیا تو پھر ظاہر ہے تمہیں پتہ تھا نا کہ حاکم بے ایمان ہے، اس کے پاس کیوں لے کر گئے تھے مسئلہ؟ اور اگر کارروائی حاکم کے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ تم نے غلط دعویٰ اور ناجائز دعویٰ دائر کیا، حاکم تو بے خبر ہے، اس کے پاس تم نے جھوٹے دلائل لے جا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، جھوٹے دعوے دائر کر کے تم نے اپنا مقدمہ تو جیت لیا، اس کو بیچارے کو تم نے پتہ نہیں لگنے دیا، لیکن اگر تمہارے حق میں فیصلہ ہو بھی گیا نا تو پھر ساری کارروائی کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا کہ دھوکہ دینے والے تم تھے۔ حاکم بھی اس میں قصوروار نہیں کہلایا جائے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر پتہ ہے تو وہ بھی اس جرم کا پورے حصے دار شمار ہوگا۔ انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی، قرآن کریم کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔